السلام علیکم احباب۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے بانو قدسیہ صاحبہ کا ایک افسانہ۔ اس افسانے کے متعلق میں ایک چھوٹا سا ریویو دے چکی ہوں میرے چینل پر، وہ ویلاگ کی صورت میں موجود ہے۔ اس افسانے کو سن کر شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ خواتین کے حقوق کی بات کیوں کی جاتی ہے۔ افسانے کا عنوان ہے انتر ہوت اداسی۔ پھر تیسری بار ایسے ہوا، اس سے پہلی بھی 2 بار اور ایسے ہوا تھا، بالکل ایسے، جب میرا بایاں پاؤں بانس کی سیڑھی کے آخری ڈنڈے پر تھا اور میرا دایاں پیر صحن کی کچی مٹی سے 6 انچ اونچا تھا، تو پیچھے سے ماں نے میرے بال ایسے پکڑے جیسے نئے نئے چوزے پر چیل چپٹتی ہے۔ میرا توازن بری طرح بگڑا اور میں کپڑے کی گٹھی کی مانند اڑنگ بڑنگ کچی مٹی پر جا گری۔ ماں کو مجھے پٹخنی دینے یا دھپا مارنے کی نوبت ہی نہ آئی، کیونکہ جب انسان کسی سے بچھڑ کر آ رہا ہوتا ہے تو اس میں اتنی جان ہی کہاں ہوتی ہے۔ مجھے تو ایک گرم سانس اس وقت چاروں شانے چت گرا سکتا تھا۔ ماں نے تو پھر بھی ہپکا مار کر میرے بال جھنجھوڑے تھے۔ بول بول، اس بھری دوپہر میں تو کہاں سے آ رہی ہے؟ گشتی الفتی کہاں تھی تو اس وقت؟ بول، گرمی ایسی کہ چھاؤں تلے دھرتی پھٹ جائے، اور تو کوٹھے پر کیا کر رہی تھی ناخسمی؟ میں چپ رہی۔ بول، کون ہے اوپر؟ اوپر نہ کوئی کمرہ نہ ٹٹی خانہ۔ پھر اوپر کیا لینے گئی تھی تو؟ کس یار سے ملنے گئی تھی؟ اس کا میں لہو پی جاؤں گی۔ بول اس کا نام۔ میں اور بھی گونگی ہو گئی۔ میرا ابا بھی بڑا چپ آدمی تھا، لیکن اس کی چپ، اس کا گونگا پن، اس کے مرن برت سب ماں کو ستانے کے لیے ہوتے تھے۔ اسے ماں کو تڑپانے میں بڑا مزہ ملتا تھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی مونچھوں تلے مسکراتا رہتا، پر ماں کی کسی بات کا جواب نہ دیتا۔ وہ اس کچہری میں اپنی صفائی کے لیے کسی ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالتا تھا۔ اسی چپ میں ابا کی ساری عزت اور زندگی بھر کی جیت پنہاں تھی۔ جب ماں بول بول کر ہلکان ہو جاتی، تانے، بد دعائیں، کوسنے، آہیں، سسکیاں سب باری باری اپنا دور ختم کر چکتی، تو ماں ہلکان ہو کر دیوار کے ساتھ کھڑی چرپائی آنگن میں بچھاتی اور اس پر اوندھی لیٹ جاتی۔ ایسے میں باسی روٹی کی طرح اس کے چہرے پر ان گنت داغ دھبے نظر آنے لگتے۔ مجھے ماں پر بڑا ترس آتا، لیکن ابا مختلف تھا۔ عورت مرد کے اس کھیل میں جب وہ جیت چکتا تو پھر 4 خانے کا کھیس کندھے پر نکال کر یوں نکل جاتا جسے پہلوان اکھاڑے سے کشتی جیت کر جاتے ہیں۔ ماں میرے اور ابا کے درمیان بے توڑ ٹکرانے والی گیند تھی۔ دیوار سے ٹکراتی تو ٹپا کھا کر ابا کی طرف جاتی، وہاں پتھر سے سر پھوڑ کر پھر بڑک کر میری جانب آتی۔ ماں کی ساری عمر اسی بے مصرف پیش قدمی اور پسپائی میں گزر گئی، اور ساری عمر اس علم نہ ہو سکا کہ یہ کھیل صرف اس کو تھکانے کے لیے کھیلا جاتا تھا۔ ابا کبھی ایک لفظ منہ سے نہ نکالتا۔ بڑی رات گئے، ابا لوٹتا تو ماں ویسی نیند سوئی ہوتی جو زچہ کو بچے کی پیدائش کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ میں کنڈی کھولتی، ابا محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتا اور چپ چاپ اندر چلا جاتا۔ ابا کی ہر بات بن کہے مجھے سمجھ آتی تھی، اور ماں کی باتیں ایسی تھیں جیسے گوندے آٹے کی بھری تھالی پر اوپر ہی اوپر مکھیاں بن بنا رہی ہوں۔ میرے پلے کبھی کچھ نہ پڑا۔ ابا بڑا چپ آدمی تھا، لیکن ابا کی چپ میں ایک چال تھی۔ میں ابا کی طرح چپ نہیں تھی۔ میری چپ حویلی کے صدر دروازے کے قدموں میں گرے ہوئے اس قفل کی مانند ہے جسے پچھلی رات چور دروازے کے کنڈے سے اتار کر پھینک گئے ہوں۔ ایسا تالا بہت کچھ کہتا ہے، لیکن کوئی تفصیل بیان کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ وہ ساری واردات سے آگاہ ہوتا ہے، لیکن اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حفاظت نہ کر سکنے کا غم، اپنی بے چینی کا احساس، اپنے مالکوں کے ساتھ گہری داغہ بازی کا حیرت انگیز انکشاف اسے گم سم کر دیتا ہے۔ میری اور ابا کی چپ میں بڑا فرق تھا۔ ابا ان اونچے پہاڑوں کی طرح چپ تھا جن کے قدموں میں لہریں شور مچا مچا کر سو جاتی ہیں۔ میری چپ اس لاوے کی مانند تھی جو زمین کے اندر ابلتا رہتا، سڑتا، بہتا، کہیں کا کہیں اتر جاتا ہے۔ یوں چپ کیوں کھڑی ہے اپنے کتے باپ کی طرح؟ بول، کس یار کی بغل گرم کر کے آئی نامراد؟ اسی مصیبت کے ہاتھوں ابا نے کچھ سال پہلے بڑی لمبی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ صفائیاں پیش کرنے کے جھنجھٹ سے فارغ ہو کر لمبی تان کر سو گیا تھا۔ میں ماں کو کیا بتاتی، کہاں سے شروع کرتی اور کہاں جا کر ختم کرتی؟ کتی، ہمارا کوٹھا سارے محلے سے نیچا ہے، کس کس نے تجھے آتے جاتے نہ دیکھا ہوگا؟ بول کمینی، کتنے عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے؟ کون سا مہینہ لگا ہے؟ بتا جلدی، کوئی ڈاکٹر دائی تو کروں، مروں عزت گنوانے سے پہلے۔ یکدم میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے بھی میری چوٹی پکڑ کر یہی کہا تھا،
میں اماں کو کیا بتاتی کہ ابھی ابھی میں اس کے منہ سے بھی یہی سن کر آئی ہوں. بول بتاتی کیوں نہیں؟ روئی کیوں جاتی ہے؟ کسی ڈاکٹرنی کی ضرورت ہے تو خرچ میں کروں گی. بول روتی کیوں جاتی ہے؟ کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ نہ میں اسے کچھ بتا سکی نہ اماں کو. بچپن سے مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر میں نے کسی سے کچھ کہا تو وہ سمجھے گا نہیں، الٹا نہ سمجھ کر میرا دشمن ہو جائے گا. میں کچی مٹی سے اٹھی اور اندر غسل خانے میں چلی گئی. ماں کچھ دیر دروازہ دھڑ دھڑاتی رہی، پھر تانے کوسنے بد دعائیں جاری ہوئیں. ان کا اسٹاک ختم ہو گیا تو وہ دیر تک دروازے سے لگ کر روتی رہی. پھر اس نے اپنی پرانی تکنیک استعمال کی. آنگن میں چرپائی پر لیٹ گئی اور میرے پیدا ہونے سے لے کر آج تک کے تمام واقعات اونچے اونچے دہرانے لگی. میرا حمل اس پر کیسا بھاری تھا، مجھے جننے میں اس نے کیسی درد ذا برداشت کی تھی، پھر کیسے کیسے چھلے میں مجھے خسرہ نکل آیا تھا اور وہ پورے 19 دن پلنگ پر بیٹھی رہی مجھے گود میں لے کر. مجھے پالنے پوسنے میں سے جو مصیبتوں مرحلے اور قربانیاں درپیش رہیں ان کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے کرتے شام ڈھل گئی. جب میں باہر نکلی تو ماں کی ساری گیس نکل چکی تھی. وہ ایک چھوٹے معصوم بچے کی طرح الانی چرپائی پر گھوک سو رہی تھی اور اس کے بائیں گال پر باندھ کی رسیوں کا جال بنا ہوا تھا. شام کو نیم کے درخت پر انگنت چڑیاں چہچہا رہی تھیں لیکن ماں کو ان کے شور کا علم نہ تھا. ایسے میں اگر میں کسی کے ساتھ بھاگ جاتی تو بھی ماں کو علم نہ ہوتا. لیکن میں بھاگتی کس کے ساتھ؟ جن عورتوں کو مرد بھگا لے جاتے ہیں خدا جانے وہ کیسی ہوتی ہیں. ہم جیسی لڑکیوں کو تو کوئی بھگا لے جانے کا وعدہ بھی نہیں کرتا. میں چپ چاپ چپائی کے پائے سے سر جوڑ کر بیٹھ گئی. ماں کے سوائے اس دنیا میں میرا تھا بھی کون؟ ابا کا بھی سوائے ماں کے دنیا میں اور کوئی نہیں تھا. وہ لاکھ گھر سے گیا اور پھر اس لیے لوٹ آیا کہ اس کھوٹے سکے کو سنبھال کر رکھنے والی ایک ہی تجوری تھی. میرا ابا اتنا نکھٹو تھا کہ منہ پر جھولنے والی مکھیاں بھی بالآخر اسے چھوڑ جاتی. وہ کھاتا بہت کم تھا کیونکہ اسے نوالے توڑنے سے وحشت ہوتی تھی. آدھے پنڈے سے زیادہ کبھی وہ ایک وقت میں صابن نہیں لگا سکا، اسی لیے وہ نہانے سے بھی کتراتا تھا. سردیوں میں بغیر لحاف کے پڑا رہتا، گرمیوں میں پسینے میں نہایا نظر آتا لیکن پنکھا کبھی نہ جلتا. ابا اس کتی سے مشابہ تھا جو بچے گلی ڈنڈا کھیلتے وقت کھود لیتے ہیں. کبھی کبھی برساتی پانی اس میں آپ ہی آپ بھر جاتا ہے. ماں نے ساری عمر ابا کا ساتھ دیا، بول کر، تانے دے کر، ہلکان ہو کر، سسکیاں بھر کر. پر دیا ہم دونوں پکی دیواروں سے سر پھوڑ پھوڑ کر ماں بوڑھی ہو گئی. اس بوڑھی نیم جان گھائل کو میں کیا بتاتی، کہاں سے بات شروع کرتی اور کہاں جا کر ختم کرتی. ہمارے گھر میں ہر اس چیز کا فقدان تھا جسے زندگی پروان چڑھتی ہے، سرشار ہوتی ہے. دولت، شرافت، محبت، ان چیزوں کا ہمیشہ گھاٹا ٹوٹا رہا. ہمیں تو ہر چیز ایسے ملی جیسے سانسیں قائم رہیں لیکن زندگی کے آثار کھل کر پیدا نہ ہو سکے. جب میں 3 سال کی ہوئی تب سے ماں ایک قریبی فیکٹری میں کام کرنے جانے لگی. ابا اور میں گھر پر رہتے تھے. ہم دونوں اپنی چپ کے قلعے میں بند سارا دن پاس رہتے ہوئے بھی بہت دور دور رہتے. جب ابا گھر پر ہوتا تو یوں لگتا تھا جیسے کہیں باہر گیا ہوا ہے اور جب وہ باہر ہوتا تو یوں لگتا کہ ادھر ادھر ہی کہیں ہوگا. کچھ عرصہ میں اسکول جاتی رہی، پھر یہ سلسلہ خرچ کی ذاتی کے باعث بند ہو گیا. یہ بھی اچھا ہوا کیونکہ اسکول مجھے دل سے برا لگتا تھا. وہاں سب لڑکیاں بڑی خوش خوش نظر آتی تھیں. ان کے پاس بتانے کے لیے اتنی ساری باتیں ہوتی تھیں کہ استانی کے پڑھاتے وقت بھی رکوں پر پیغامات لکھ لکھ کر ایک دوسرے کو پہنچاتی رہتی تھیں. مجھے میری کلاس کی لڑکیاں بل بتوڑی ناسا چوڑی چھیڑتی تھیں لیکن میں ان کو کبھی پلٹ کر کچھ نہ کہتی. ان کی چھیڑ چھاڑ اس تان و تشی کے مقابلے میں پھول کی چھڑی تھی جس سے میرا دل میری تواضع کیا کرتا. اسکول سے ہٹ کر میری زندگی پھر کنویں کا مال بن گئی. ہر وقت وہی صبح شام، وہی چلو بھر پانی، وہی زچہ بچہ بھر زندگی. کبھی طغیانی نہیں، کبھی سیری نہیں. پھر ابا مر گیا. اس رات اس نے 4 خانے والا کمبل اوڑھا، اپنی خاموشی کی مسیری تانی، پھر ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا. ماں دنگ سی رہ گئی. نہ اس نے اونچے اونچے بینڈ ڈالے نہ دیواروں سے ٹکرائی. بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ بنجر زمین کی طرح چٹک گئی. ہمارے نہ کوئی رشتہ دار آئے، نہ قرآن ختم ہوئے، نہ گٹھلیاں پڑی گئیں. بس محلے والوں نے چندہ کر کے ماں کے سر سے بوجھ اٹھا دیا اور سویوں کے بعد ماں پھر فیکٹری جانے لگی. اب ابا ہر وقت گھر میں رہنے لگا. اسی ابا سے خوفزدہ ہو کر میں کوٹھے پر چڑھ جاتی. ہمارے گھر کی چھت پر اونچی اونچی منڈیریں نہیں تھیں، بس ابھرواں کنارے تھے جن کی سوکھی مٹی میں تلکے چمکتے رہتے تھے. اسی کنارے پر بیٹھے بیٹھے مجھے نکڑ سے ماں آتی دکھائی دیتی تو میں نیچے چلی آتی. محلے میں بہت لڑکیاں تھیں لیکن میری چپ کا تالا کھول کھول کر وہ سب بیزار ہو چکی تھیں. اب میں تھی اور کوٹھے کی منڈیر، آسمان پر اڑنے والی چیلیں، محلے کے کبوتر اور شام کو لوٹنے والی کووں کی قطاریں. ایک روز چوتھے کوٹھے سے مجھے سیٹی کی آواز سنائی دی. تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ سیٹی بجانے والا
قدیر کھوکے والا ہے۔ تب مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ قدیر کے 5 بچے ہیں اور اس کی بیوی محلے کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ مجھے تو صرف یہ دکھائی دے رہا تھا کہ قدیر کا پکا گھر سارے محلے میں خوبصورت اور اونچا ہے، اس کی کھڑکیوں میں پردے تھے اور اس کی دیواروں پر جالیاں بنی ہوئی تھیں۔ سب سے اوپر ایک ہوادار کمرہ تھا جس کی کھڑکیوں پر نیم فیروزی اور نیم ہرا تازہ تازہ رنگ کیا ہوا تھا۔ یہی کمرہ میرا پہلا گھر بنا۔ اسی کمرے میں پہلی بار قدیر نے مجھے اپنے کھوکے سے لا کر ٹھنڈا کوکا کولا پلایا۔ پلاسٹک کے کلپ، نکلی ہار، کانچ کی چوڑیاں اور ناک میں ڈالنے والا بڑا چمکدار لیکن جھوٹا کوکا دیا۔ قدیر کی ہر بات اپنے کھوکے کی طرح تھی۔ وہ تھوڑی قیمت پر زیادہ مال خریدنے کا عادی تھا۔ اس کے یہاں ادھار قطعی بند تھا اور وہ کسی گاہک کو ناراضگی کا موقع بھی نہیں دیتا تھا۔ پتہ نہیں میں ابا کے ڈر سے وہاں جاتی تھی، پتہ نہیں جوانی میں تنہائی کا سانپ کیوں ایسے بلوں میں لے گھستا ہے۔ خدا جانے میری طغیانی جی بھر کر کچھ کھانے، کچھ ہنس لینے، کچھ وقت جھولی بھر کر گزارنے کی خواہش مجھے وہاں کھینچ لے کر لے جاتی تھی۔ غالباً کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ قدیر کو اپنے خاندان سے بڑی محبت تھی۔ وہ ماسیوں، پھوپھیوں، ہم زلفوں کی باتیں کرتا نہ تھکتا تھا۔ اسے اپنی بیوی سے بھی بڑی محبت تھی کیونکہ اس کی بیوی اس کے خاندان کا ایک اہم حصہ تھی۔ وہ وصال کے لمحوں میں بھی اسی کا نام لے لے کر مجھ سے لپٹتا رہتا۔ اس کی محبت پھوکے انداز کی تھی کہ جس سے میرے لہو کا طائر کبھی زخمی ہو کر نہ گرتا بلکہ اوپر ہی اوپر، اوپر ہی اوپر اور اوپر ہوا میں اڑتا چلا جاتا، بالکل تنہا۔ اپنے بچوں کی باتیں کرتے قدیر کو بڑی خوشی ملتی تھی۔ اپنی خاندانی روایات کا، اپنے محلے کی ساکھ اور برادری کی عزت کا اسے بڑا پاس تھا۔ قدیر بھی دراصل طغیانی سے ناآشنا تھا۔ اس کی ساری زندگی بھی معاشرے کے پیمانوں میں ناپ تول کر گزری تھی۔ وہ اتنی چھوٹی عمر سے کھوکا چلا رہا تھا کہ اب اس کی اپنی زندگی خالی کھوکے کے علاوہ کچھ نہ تھی۔ ان سب قیود کے باوجود وہ بڑے اہتمام سے مجھے ملتا تھا۔ وہ بڑے حساب سے اپنے کھوکے سے ایسی چیزیں میرے لیے لاتا جو اس کے بال بچوں کی حق تلفی نہ کریں۔ وہ اپنی زندگی کی لذتیں یوں اکٹھی کرتا جیسے کوئی بڑی ہوئی حساب کا پان لگا رہی ہو، برابر کا چونا، برابر کا کتھا، چٹکی بھر زردہ۔ اس کی جذباتی زندگی بھی ایک خاص پیمانے پر چلتی تھی۔ نہ یہاں کوئی ادھار تھا، نہ فضول خرچی۔ وہ جو کچھ مجھے دیتا فوراً اسی قیمت وصول کر لیتا، لیکن میری بلا بول والی ماں سے یہ سب کیسے سمجھ سکتی تھی؟ جب بڑی شام گئے اس کی آنکھ کھلی تو چند لمحے وہ مجھے دیکھتی رہی۔ میں سمجھی شدید غم نے اس کے ذہن کو معاف کر دیا، لیکن پھر وہ میرے کندھے پر ہاتھ مار کر بولی، بول بدبخت، کون سا مہینہ لگا تجھے، بول بول مر۔ میں اسے کیسے سمجھاتی کہ ایسے لکھے داروں کے ساتھ مہینے نہیں چڑھا کرتے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کبھی نفع ہوتا ہے نہ نقصان، صرف زندگی کا بہی کھاتا ہنسوں سے بھر جاتا ہے جنہیں کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ بول، پھر ملے گی تو اس سے، بول۔ پورے ہاتھ کا چاٹا آیا اور بجلی کی طرح میرے جسم سے گزر گیا۔ میں ماں کو کیا بتاتی کہ مجھے قدیر سے ملنے کا کچھ ایسا شوق بھی نہیں تھا۔ یہ بات اگر میں قدیر یا ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو غالباً وہ دونوں مجھے جان سے مار دیتے۔ بول گشتی، بول حرام خور، ملے گی اس سے۔ میں نے ماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ اپنے دکھ کی وجہ سے نہیں، میرے لیے اپنے کوئی دکھ نہیں تھے، لیکن میں اسے اس قدر ہلکان ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر وہ مجھے مارتی رہتی تو شاید مجھ پر کوئی اثر نہ ہوتا، لیکن اب وہ اپنے منہ پر چانٹے مار رہی تھی، اپنے بال کھسوٹ رہی تھی۔ اسے یوں اپنے سے بدلہ لیتے ہوئے دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے بڑی قسمیں کھائیں کہ پھر نہ ملوں گی۔ قرآن اٹھایا، اس کے بعد میں کبھی قدیر کے کوٹھے پر نہیں گئی۔ لیکن ماں چونکہ سارا دن فیکٹری میں کام کرتی، اس لیے اسے کبھی یقین نہ آ سکا کہ میرے عہد سچے تھے۔ وہ مجھ سے بڑی محتاط ہو گئی تھی۔ جب میں سو جاتی تو وہ چوری چوری آ کر میری قمیض میرے پیٹ سے اٹھاتی اور بڑے پولے پولے ہاتھوں سے میرے پیٹ کی ٹوہ لیتی۔ اسے پورا شک تھا کہ اندر ہی اندر بڑھ رہا ہے۔ کبھی کبھی رات کے پچھلے پہر وہ میرے سرہانے بیٹھ کر ہولے ہولے رونے لگتی جیسے بلیاں مستی میں آ کر بولتی ہیں۔ قدیر نے میرے کھاتے کو پھر کبھی نہ کھولا، نہ میں کبھی اس کے کوٹھے پر گئی۔ ڈوبی رقم پر وہ زیادہ وقت ضائع کرنے کا عادی نہ تھا۔ اتنے سارے میل جول کے باوجود نہ کوئی نفع ہوا نہ نقصان۔ زندگی چلو بھر پانی کھینچتی رہی، نہ کوئی طغیانی آئی، نہ سیری کا احساس بڑھا، بس صرف سانس کی ڈوری نہ ٹوٹی۔ پھر ایک دن فیکٹری سے ماں بڑی خوش لوٹی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ تھا۔ لے ہاجرہ، کھا کھا، تیرے تو نصیب کھل گئے آج چندری، یہ مٹھائی کھا، تیری بات پکی کر کے آئی ہوں بادامی باغ میں۔ بات پکی کرانے کا شوق میرے دل میں قدیر نے ڈالا۔ وہ اتنی پریت سے اپنی بیوی کی باتیں کیا کرتا کہ میرا دل کرتا کوئی میرے متعلق ایسی ہی باتیں کیا کرے۔ میرا خیال تھا ایک روز مجھے دیکھنے والی آئیں گی، پھر ایک چوڑے چہرے والا چہرے پر رومال رکھے آئے گا۔ میں اس کے چمکدار بوٹوں کو دیکھتی گھر سے رخصت ہو جاؤں گی۔ مجھے جنگل کے اس پار جانے کا بڑا شوق تھا۔ منہ لپیٹ کر نہ پڑی رہا کر، تیرا انتظام تو خود اللہ نے کیا ہے۔ مینیجر صاحب کی بیوی خود میرے پاس آئیں۔ سن رہی ہے ہاجرہ؟ نازا پیٹی، سن رہی ہوں ماں۔ پھر خوش کیوں نہیں ہوتی؟ خوش ہو رہی ہوں ماں۔ ماں رازداری سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بیٹھی ہوئی آواز میں بولی، مینیجر کی بیوی بولی، میری بہن کا بیٹا ہے، پڑھا لکھا تو نہیں ہے پر جائیداد کا اکیلا وارث ہے۔ ہم تو جائیداد کا
لقمہ بھی منہ میں نہیں لے سکتے، تو جائیداد والی ہو جائے گی۔ میں خود بادامی باغ گئی تھی مینیجر صاحب کی کار میں، گھر دیکھ کر آ رہی ہوں۔ پیلی حویلی ہے، 2 منزلہ، پنکھے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، قالین، سب کچھ ہے گھر میں۔ لے لڈو کھا، اوپر والی منزل میں لڑکا رہتا ہے، بڑا گھر ہے، ساری عمر ریشم پہنے گی، اس کچے کوٹے کے عذابوں سے بچی رہے گی۔ خوش ہو جا، جس کا کوئی سدھارنے والا نہ ہو، رب اس کے کام کرتا ہے، رچ کھانا رچ سونا۔ بڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا، اور وہ کیسا ہے؟ جیسا گھر ہوتا ہے ویسے لوگ ہوتے ہیں اس میں رہنے والے، ایسے گھروں میں کوئی ہمہ شمع تھوڑی رہتے ہیں۔ کیسی شکل ہے اس کی؟ ماں خوبصورت ہے تو بیٹا بھی خوبصورت ہوگا، گوری چٹی ہے، بڑا سا کوکا ناک میں، پورا بازو چوڑیوں سے بھرا ہوا۔ کوئی پیاری باتیں کرتی ہے حاجرہ، کوئی پیاری باتیں کرتی ہے۔ بیٹھیے بہن جی، کھائیے بہن جی، یہ گدی کمر کے پیچھے رکھ لیں، ٹھنڈا پئیں گی گرم؟ میرا تو وہاں سے آنے کو جی نہیں کرتا تھا حاجرہ۔ میں چپ رہی۔ بادامی باغ والی کہہ رہی تھی، حاجرہ بہن جی، ہمیں صرف لڑکی چاہیے جو ہمارے گڈو کو خوش رکھے، اس سے ہمدردی کرے، اس سے دل لگائے۔ ہمیں کسی چیز کی تما نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اگر ہمیں لالچ ہوتا تو ہم امیروں کی لڑکی کبھی لے آتے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ غریبوں میں غیرت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، شرافت ہوتی ہے۔ میں اندر ہی اندر ہنس دی۔ بادامی باغ والی نہیں جانتی تھی کہ انہی تینوں کے فقدان سے غریبی پیدا ہوتی ہے۔ دولت کا فقدان تو فقط غریبی کو سدا بہار بناتا ہے، اصلی بہار تو ان تینوں کے نہ ہونے سے ہوا کرتی ہے۔ لے موئے کھا، اصلی موتی چور کے لڈوئیں لے کھا۔ اماں اس روز بڑی خوش تھی، وہ ہانڈی بھونتے ہوئے کچھ گنگناتی رہی، پھر محلے والوں کو یہ خبر سنانے چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کا چہرہ دغ دغ کر رہا تھا۔ میں نے ماں کو اس قدر خوش کبھی نہیں دیکھا۔ نکاح سے 1 رات پہلے تک ماں اسی طرح ہنستی گنگناتی رہی۔ شادی سے 1 دن پہلے جب شام کو بادامی باغ سے لوٹی تو اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا، وہ چپ چپ تھی۔ مشکل سے اس نے وہ سوٹ کیس لا کر آنگن میں رکھا جس میں کپڑے اور زیور تھے۔ اس کے بعد وہ بغیر مجھے آواز دیے اندر غسل خانے میں چلی گئی۔ نہ اس نے سوٹ کیس کھول کر مجھے کپڑا زیور دکھایا، نہ منہ سے کچھ بولی۔ اس رات کے بعد میری ماں نے پھر مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ آدھی رات کو میں اس کی سسکیوں کی آواز سن کر جاگ گئی۔ وہ سوٹ کیس کھولے کپڑوں کو گھور رہی تھی۔ کیا ہوا ماں؟ کچھ نہیں، تو سو جا۔ پھر تو رو کیوں رہی ہے؟ کچھ نہیں۔ ماں مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے تانے کو اس نے بددعائیں زندہ تھیں۔ آج مجھے اس بغل گیری سے یوں لگا گویا اس کی جان جسم چھوڑ رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے بچھڑنے کا غم کر رہی ہے، لیکن میرا دل ہر قسم کے جذبات سے خالی تھا۔ یہاں نہ کسی کے ملنے کی خوشی تھی، نہ کسی سے بچھڑنے کا رنگ۔ میری زندگی کے ماہوں سال تو یوں گزرے تھے جیسے کسی گودام میں نئے سال کا کیلنڈر لٹکے لٹکے پرانے سالوں سے جا ملے۔ ماں صبح تک مجھ سے لپٹی رہی اور روتی رہی، اور جب میری شادی کا دن طلوع ہوا اور اس کی پہلی سفیدی ابھرنے لگی تو ماں بولی، دیکھ حاجرہ، نصیب سے نہ جھگڑنا، عورت کی ساری زندگی نصیب سے چلتی ہے۔ مجھے دیکھ، 13 برس کی بیاہی آئی تھی، ایک دن شوہر کی کمائی کا کھوٹا پیسہ تک نہ ملا۔ ایک دن اس گھر کے مالک نے مجھے سیپی بھر پیار بھی نہیں دیا۔ پر رانی ہے، میں نے نصیب سے جھگڑا نہیں کیا۔ جو میرے کرم اچھے ہوتے تو سب کچھ مل جاتا، ہاتھ پاؤں مارے بغیر مل جاتا۔ سنتی ہے کہ نہیں؟ کسی کو اللہ دولت دیتا ہے تو اولاد نہیں ہوتی، اولاد دیتا ہے تو صحت نہیں ملتی۔ اتنے تارے اللہ نے نہیں بنائے جتنے غم بنائے ہیں۔ سب اپنے اپنے تارے کا غم سہنے آئے ہیں اس جہاں میں۔ پہلی بار مجھے شک گزرا جیسے ماں مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ ان دونوں کی عادت نہیں تھی۔ کیا بات ہے ماں؟ کوئی بات نہیں، ہر ماں بیٹی کو کچھ نہ کچھ ساتھ دیتی ہے۔ میں تجھے جہیز تو نہیں دے سکتی، دلاسا بھی دے کر رخصت نہ کروں۔ مجھے رونا آ گیا اور میں ماں سے لپٹ گئی۔ جب میں یہاں فیکٹری جاتی ہوں تو راستے میں کئی مین ہول کھلے ملتے ہیں، اندھیری راتوں میں ان میں راہگیر گر بھی پڑتے ہیں۔ حاجرہ، یوں سمجھ لے سونی ہے کہ ہمارے رب نے ہر چوڑائی کے ہر گہرائی میں مین ہول بچھا رکھے ہیں۔ ہر آدمی کب تک بچے گا؟ بندہ بشر ہے، لمبی سیاہ زندگی ہے، کسی نہ کسی کھڈ میں تو گر کر ہی رہے گا۔ تو مجھے صاف صاف بتاتی کیوں نہیں ماں کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، نیا گھر ہوگا، نئے لوگ ہوں گے، وہاں تیری ماں نہیں ہوگی، لیکن غریبی بھی نہیں ہوگی۔ ہر جگہ کا اپنا سکھ ہے، اپنا دکھ ہے۔ جو لڑکی میکے کے سکھ یاد کرتی رہے وہ کبھی سسرال جا کر خوش نہیں ہوتی۔ تجھے کسی نے کچھ کہا ہے ماں؟ بتا، تو بتاتی کیوں نہیں؟ میری ماں چپ رہی۔ اس کی چپ میری اور ابا کی چپ سے بھی اٹل تھی، کیونکہ شادی کی دوسری رات میری ماں چپ چاپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرے سسرال والوں نے خاموشی سے اس کو سپرد خاک کر دیا اور مجھ کو نہ بتایا۔ وہ مجھے 2 صدمے ایک ہی وقت میں نہ دینا چاہتے تھے۔ جس طرح صدمہ بچے کو مصنوعی حرارت میں رکھ کر اس دنیا میں رہنے کے قابل بناتے ہیں، اسی طرح میرے سسرال والوں نے مجھے آسائش، آرام اور بڑی چاپلوسی کی روئی میں بچا بچا کر کئی دن رکھا، تاکہ گڈو سے بہت پہلے میں اس گھر کی دولت بھری زندگی کی عادی ہو جاؤں۔ جتنے دن گھر میں مہمان رہے یہی سننے میں آیا کہ گڈو بیمار ہے اور نچلی منزل اپنی ماں کے کمرے میں ہے۔ کئی بار جی میں کہ ایک نظر گڈو کو دیکھا اس کی بیمار پرسی کروں، پر دوسری منزل سے نیچے جانے کی ہمت پیدا نہ ہوئی۔ میری ساس میری ماں کا الٹ تھی، گوری گوری، گول گول، چپ چپ سی، بڑی صابر، بڑی برداشت والی۔
کبھی کبھی مجھے لگتا وہ اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں اتنا غم ہوتا کہ مجھے اس سے ڈر آنے لگتا۔ اماں کی موت کے بعد سب سے پہلے میری ساس نے میرا دل جیت لیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ہوتی تو مجھے بڑا دکھ ہوتا، ایسے ماں کو دیکھ کر ہوتا تھا۔ جس رات پہلی بار میں گڈو سے ملی وہ دیر تک میری ساس میرے پاس بیٹھی رہی، اس کا ہاتھ میرے گھٹنے پر تھا اور بار بار اسے تھپک رہی تھی۔ وہ جس بات کا سرا پکڑتی بیچ میں ادھورا چھوڑ کر چپ چاپ میرا منہ تکنے لگتی۔ گڈو صاحب کا اب کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اب آج تو آ جائے گا تیرے پاس۔ اندیکھے دلہے کی آرزو روشن سورج کی طرح میرے دل میں طلوع ہو گئی۔ کبھی کبھی جو تصور عورت دلہے کا بناتی ہے حاضرہ دلہا سے مختلف ہوتا ہے، پر ساری چیز عورت کا جذبہ ہے۔ گھر عورت بناتی ہے، بچے عورت جنتی ہے، مرد تو ایسے ہی گھر کے باہر نام کی تختی ہے۔ میرا دل پہلی بار ڈرا، لیکن پھر سوچا شاید گڈو بدصورت ہے اسی لیے تہمید باندھ رہی ہے۔ اتنے دن اسی لیے اسے میرے پاس آنے بھی نہیں دیا، لیکن میری ساس کو شاید علم نہ تھا کہ اتنے دن سسرال میں رہ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ اب مجھے اچھے برے کی آدمی کی پہچان نہ رہی تھی، مجھے اپنا شوہر درکار تھا۔ بڑی دیر تک ساس یوں ہی بے مصرف چپ چاپ میرے پاس بیٹھی رہی، پھر جب وہ آدھی دہلیز کے اندر آدھی باہر تھی تب وہ بولی، سن حاجرہ، ہم لوگ تیری بڑی قدر کریں گے، صرف تو گڈو کی قدر کرنا، وہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، 5 بہنوں کا اکلیلا بھائی۔ دیکھ بیٹی، جو کچھ وہ تجھے دے نہ سکے تو ہم سے مانگنا، میرے پاس گڈو سے اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ میں اپنی ساس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ اپنے دل کی بھٹی کو آنسوؤں اور باتوں سے ٹھنڈا کر رہی تھی۔ میرے رشتہ داروں میں لڑکیوں کا کال نہیں ہے، لیکن میں غریب گھر کی لڑکی اس لیے لائی ہوں کہ غریبوں میں ہمدردی ہوتی ہے، محبت کرنا جانتے ہیں۔ اب گڈو جیسا بھی ہے تیرا ہے حاجرہ، جیسا بھی ہے صرف تیرا ہے۔ میری ساس جلدی رخصت ہو گئی۔ اس کی بات ٹھیک تھی کہ گڈو صرف میرا تھا، لیکن افسوس میں اس کی اتنی بھی نہ ہو سکی جتنی میں قدیر کی تھی۔ رات کے پچھلے پہر گڈو کمرے میں داخل ہوا، پہلے باہر کچھ کسر پسر ہوتی رہی، پھر گڈو اندر آیا۔ وہ اندر آتے ہی مجھے ایسے چمٹا جیسے ریچھ درخت سے جھپی ڈالتا ہے۔ اس کے پیچھے میری ساس بڑی 2 نندیں کھڑی تھیں۔ اماں میری دلہن، میری بیوی، میری اماں جی پیاری پیاری دلہن جی۔ میری ساس اور نندوں نے جلدی سے اسے مجھ سے جدا کر دیا۔ کیا کر رہا ہے گڈو؟ دیکھو دلہن، یہ مجھے تمہارے پاس نہیں آنے دیتی تھیں، کہتی تھی دلہن بھاگ جائے گی۔ تو بھاگے گی؟ بتا میں کوئی برا ہوں؟ میں اپنا قاعدہ لا کر تمہیں سناؤں؟ کہاں ہے میرا قاعدہ؟ لاؤ قاعدہ لاؤ۔ لاتے کیوں نہیں؟ میں دلہن کو قاعدہ سناؤں گا۔ میری ساس نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی تو وہ رونے لگا۔ سب مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تمہارا بھلا کر رہے ہیں۔ میں کیوں چپ رہوں؟ بڑی آپا تم چپ ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ میری دلہن نے، میں اس سے بولوں گا بولوں گا بولوں گا۔ ڈھیلی مسیری کبھی کبھی بانسوں کے ساتھ لگانی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ایک سرے پر ڈنڈوں کا کراس ٹھیک کرو تو دوسرے سرے کے ڈنڈے اس سے رکھ کر پایوں کے انجے سے نکل جاتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی میری ساس نندے تتو تھمبو کر کے گڈو کو انسان کے روپ میں پیش کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ڈھیلی مسیری مجھ پر تان کر جلدی سے چلی گئی۔ ان کا خیال تھا خطرے سے اوجھل ہوتے ہی خطرہ ٹل جائے گا۔ یہ آغاز تھا، مین ہول میں گرنے کا آغاز، ایک نیم دیوانے شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی کا آغاز۔ میں نے اتنی عمر بغیر اچھا کھائے پیے گزاری تھی کہ گڈو عام سا دیوانہ ہوتا تو شاید میں بڑی رضا اور رغبت سے آسائش اور دولت کی زندگی میں ڈوب جاتی، لیکن گڈو دیوانہ ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق مزاج بھی تھا۔ اسے